بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے سلطان محمود غزنوی اور ایاز سے متعلق 3 واقعات لکھے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک دیہاتی لڑکا آیا جس کا نام ایاز تھا، بالکل سادہ لو، کوئی اتنی تعلیم بھی نہیں اور غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا۔ تو وہ لڑکا آ کر سلطان کی خدمت پر مامور ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں اسے سلطان کے ساتھ بڑا قرب حاصل ہو گیا۔ جو پہلے سے مقربین تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا سلطان کو بڑا عزیز ہو گیا ہے، نہ تو اس کا کوئی بڑا خاندان ہے اور ہم اتنے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے، مگر ہم کو اتنی قربت نہیں مل سکی۔ انہوں نے اس بارے میں سلطان سے شکایت کی تو سلطان محمود غزنوی نے کہا، چلو وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا۔ ایک دن سلطان نے تنبا منگوایا جو کہ انتہائی کڑوا پھل ہوتا ہے، اور اس کے ٹکڑے کروائے اور ایک ایک ٹکڑا تمام خادمین کو دے دیا۔ جس نے وہ ٹکڑا منہ میں ڈالا تھو تھو کرنے لگا اور سب منہ مچوڑنے لگے۔ سب نے منہ سے نکال کر پھینک دیا، مگر ایاز نے وہ ٹکڑا بلا عذر کھا لیا۔ سلطان نے ایاز سے پوچھا، ایاز آپ کو کڑوا نہیں لگا؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی وساطت سے ہم نے طرح طرح کے میٹھے پھل کھائے ہیں، اگر آج آپ کے ہاتھوں یہ کڑوا پھل مل گیا تو کیا ہوا؟ آپ کی طرف سے جو بھی مل گیا وہ منظور ہے۔ کچھ دن گزرے تو بادشاہ نے پھر تمام لوگوں سے کہا کہ آج میں آپ کے عقل اور ذہانت کا امتحان لوں گا۔ سب لوگ بڑے محتاط ہو گئے تو بادشاہ نے ایک انتہائی قیمتی ہیرا ایک خادم کو دیا اور ساتھ ہی ایک ہتھوڑا بھی دے دیا اور کہا، اس ہیرے کو توڑیں۔ تو اس نے ابھی عقل مند بننے کی کوشش کی، بادشاہ سلامت، یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، بالکل بے عیب ہے، تو میں اس کو کیسے توڑ دوں؟ میں یہ ہیرا نہیں توڑوں گا۔ بادشاہ نے وہی ہیرا دوسرے خادم کو دیا، اس نے بھی یہی جواب دیا اور سب نے اس ہیرے کو توڑنے سے انکار کر دیا۔ آخر میں جب ایاز کی باری آئی تو ایاز نے ہیرے کو فرش پر رکھ کر ایک ہی ہتھوڑا مارا اور ہیرے کے ٹکڑے ہو گئے۔ اب سارے خوش ہوئے کہ آج تو بادشاہ اس بے وقوف کو صحیح ڈانٹے گا، اس نے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا ہے۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، ایاز، آپ نے کیا سوچ کر یہ ہیرا توڑا ہے؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اس بات سے نہیں غرض کہ ہیرا کتنا قیمتی ہے، میرے لیے آپ کا حکم سب سے قیمتی ہے۔ آپ نے حکم دیا توڑ دو اور میں نے توڑ دیا۔ بادشاہ نے سوالیہ نظروں سے جب باقی لوگوں کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ایاز تو پھر بازی لے گیا، تو سب نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کوئی حربہ کیا جائے کہ سلطان اور ایاز میں دراڑ ڈال جائے۔ ایک دن ایک مقرب نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ایاز جس پر آپ اتنا اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں یہ چور ہے۔ اس نے آپ کی قیمتی اشیاء چوری کر کے اپنی الماری میں رکھی ہوئی ہیں اور روزانہ الماری کو کھول کر ان کو دیکھتا رہتا ہے، پھر اسے تالا لگا دیتا ہے، کسی اور کو دیکھنے بھی نہیں دیتا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو جمع کیا جن میں ایاز بھی شامل تھا اور ایاز کو کہا، الماری کی چابی باہر نکالیں۔ ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے وہ چابی ایک بندے کو دی اور کہا، اس کی الماری کھولیں اور سب چیزیں نکال کر ادھر لے آؤ۔ وہ بندہ کچھ ہی دیر بعد جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانا کپڑوں کا جوڑا اور ٹوٹی ہوئی جوتیوں کا جوڑا تھا اور کہنے لگا، جناب، یہ 2 چیزیں تھیں الماری میں اور کچھ نہیں تھا۔ سلطان نے ایاز سے پوچھا کہ یہ کس کے ہیں؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت،
یہ وہ کپڑے اور جوتے ہیں جو میں پہلے دن پہن کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا تھا۔ ان کو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور روزانہ سویرے الماری کھول کر ان کو دیکھتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کا وزیر بن کر میں کہیں اپنی اصل اوقات کو بھول نہ جاؤں۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا۔ اللہ نگہبان۔